تو امام نے دے اندر بھی لکھا، میں پڑھ دیا کیونکہ ہن خلق بڑے پیدا ہو گئے، اخواؤں دے حدیث ہے راہ پٹھے پی گئے، یہ مذہب نہیں اہل حدیث لازم دیوبندیاں دا، سب یزید نو پرید لکھ دے سی، ملعون لکھ دے، کون انہوں سیدنا یزید آندا، ایک بھی دیوبندی نہیں سی، میرے تو زیادہ دیوبندیاں نو کون جانتا، ایک بزرگ بھی میں پڑھی اور اہل حدیثاں نو جاننا، ایک پٹھا کام صرف زدنا کہ شیعہ نو چڑھاؤنا، جے تسی اے دسی یزید نو سیدنا ایویں اپنے گھر نو اگ لاؤن لئی، یزید حسین جڑا شیعہ دا وہ اہل سنت دا ہے، اہل حدیثاں دا، دیوبندیاں دا ہے، وہ سردار ہے جنت دے جواناں دا، تو یہ سمجھو 361 صفحہ چوتھی جلد، اتنے بھی رسول کریم علیہ السلام دی وہ حدیث ہے متن جہد حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا یؤذینی ما ذا، جس شے نے دکھ دتا انہیں مینوں دکھ دتا، وینسبنی ما نسبا، جہی شے نوں تکلیف دے گی مینوں دے، وہ تحت امام لکھ دے فیہ تحریم وذا من یتعدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتعذیب، یہ تو کلیہ کی نکلیا کہ جس آدمی دے تکلیف پہنچنا رسول اللہ نو تکلیف پہنچے انہوں تکلیف دینا حرام ہے، حضور نو ڈائریکٹ جڑی نا تکلیف دینی ہے، کجا ایسے بندے نو ہی تکلیف دینی جہد نہ گاہ رسول اللہ نو تکلیف پہنچے، یہ بھی حرام ہے، لأن آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام اتفاق قلیل ہو کثیر ہو، پاویں ہوے تھوڑی یا پاویں ہوے بہتی، ساری امت جانتی کہ رسول اللہ نو تکلیف پہنچانا نہ آدمی کافر ہی ہونا، خدا اسلام کی رہ گیا، وقد جازا ما بأنہ یؤذی ما یؤذی فاطمہ، تو رسول اللہ صاف کہہ دیتا کہ بالکل پکا دلاں تے لکھ لو کہ جڑی شے فاطمہ نو دکھ دے گی وہ مینوں دے گی، مکدی گل میں مکا گیا، فکل ما واقع منو فی حق فاطمہ شے فتعذر، امام مبارک پوری فرماؤندے ہر وہ بندہ جہدے کولوں کوئی ایسا کام بھی ہو جہدے نال حضرت فاطمہ نو دکھ پہنچا، فہو یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت ھذا الخبر صحیح، وہ صحیح حدیث کے مطابق اس نے تو بھائی رسول اللہ نو دکھ حضور نو تکلیف پہنچی ہے، ولا شہاد فی ادخال العذاب علیہ من قتل ولدہ، مسلمان بھائی فرمایا یار فاطمہ نو اس تو زیادہ تسی ہور دکھ کی دینا سی کہ وہ ایسے جلیل قدر بچے نو چھری نہ تسی تباہ کیتا، حسین نو شہید کیتا، اور انہیں تے بس نہ کیتی، ابن زیاد نے آکھا مینوں یہ فائدہ کوئی نہیں ہونا مگر ابن سعد مینوں ٹھنڈ تد پینی بھی 10 ایسے نامراد اکٹھے کر سپائی جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو کے اینوں لے جان اور گھوڑے دوڑا دا کے امام سر مینوں کر دے، یہ پنجر جڑا دی ہڈیاں اور بوٹیاں جڑیاں میدان پھیل دیں، اور یہ سارا جی میں اگے تھوڑے سامنے پڑھیا امام ابن السیر نے لکھا کہ انہاں ظالماں نے بالکل اسی طرح کیتا، امام حسین علیہ السلام دے بدن پاک تے ہر وہ کم کر دیتا، ولما قتل الحسین اے سمجھ کی سبا امر عمر بن سعد نفر، اے کلمہ پڑھنے دے حال ایک صدی نہیں ہوئی، صرف 50 سال ہوئے حضور نو قبر دیاں، تے جان دے بھی کون نسل نہیں پئی تے رسول اللہ دے کندھیاں تے سوار ہوندا، حضور دے ہونٹ چمدے سی، تو عمر بن سعد نے حکم دیتا ہے گروہ نو فرقب خیولا، حیران نہ ہو بھی تہاڈے دور حکومت کی کر رہی ہے، تو اپنے گھوڑیاں تے سوار ہوئے، واؤ حسین اور امام حسین دے بدن پاک نو رون دے، بوٹیاں میدان پھیل گئیاں، اور اسے تو تاریخ چاہتا بھائی جدوں پھر بیچارے قید کر کے عورتوں بچوں نے اتوں کی گزاریا، ہور پاسے بھی نہیں لگایا، بچوں کی میتاں دی لنگی لاشاں اسی طرح پہ دفن نہیں کیتا، اپنی فوج دے سارے خبیث دفن کرتے عمر بن سعد نے انہوں دی نماز جنازہ پڑھی مگر امام حسین دی نہیں پڑھی، انہوں نے ساتھیاں دی نہیں پڑھی، انہوں نے سر کٹ لے، لاشاں بکھڑیاں رہیاں، اور ہبت الدین الحسینی ٹھیک لکھیا کہ انہاں ملعوناں دی نماز دی انہوں نے ضرورت بھی کی، انہوں نے اللہ درود بھیج رہا سی، فرشتے بھیج رہے، انہاں اگر نہیں پڑھی لئی پھرنے نماز انہاں دی نماز لا امام حسین نو کی سی، اللہ اور دے فرشتے انہاں دے صراط بھیج دے، اس ویلے حضرت زینب نے کبھی موقع ملیا پڑھوں گا، مدینہ شریف نو روک کیتا اور آخیا رسول اللہ ویکھ کس طرح ترتی ریت تے بغیر لباس تو تیرا بچہ پیا، اور وہ ساتھی جڑے پے سر انہوں دے نال نہیں، اور کیویں جڑی خاک آ کے ہوا انہوں نے اپنی مٹی پاؤں تو انہوں کا کفن بڑھ رہا، کسے غسل نہیں دیتا، اتنا ہی وہ خون آلودہ پے، اس راوی بیان کر رہا ساری فوج ایک بندہ بھی نہیں رہا دشمن دوست جڑا نہیں رہا، زینب دے دل حالات تے آ کر کے چلے، اتنا چھوٹا بچہ علی اصغر جڑا انہوں قبر نصیب نہیں ہے، ماں کولوں دی جا رہی ہے، وہ قبر آوارا بن وچ رہ گئی، کولوں ماں دا محمل لنگیا، اونٹ تے سوار قید ماں جان رہی تے بچہ چھوٹا جڑا ریتے پہ پانی نہیں دیتا ہر چیز، حالانکہ فوج تو کئی نے آخیا بھائی یار امام حسین نہ دشمنی ہے وہ چلو باغی ہے، یہ بچہ 6 مہینے کا جا کیا قصور دے دو، جان دے امام بھی بنا دینا جن دن جو ہو چکا ہے بچے کا پتہ ہی ہے نا، مگر حجت تمام کرو، یہ لکھ کے جانا چاہیے کسی نے شبہ نہ رہ جائے بھی یہ یار میں بغاوت کی گل کوئی نہیں سے نہ کوئی، دلوں ہی رسول اللہ دی حال دے دشمن یہ پچھلے ویر لے رہے سی بھی سارے وڈے بدروت کیوں یہاں لڑے سی، وہ یہاں کے دلوں پڑھیا بچے نو لجا کے آخیا، تو پھر جس طرح لکھیا میرا نہیں سن بے فوج کئی بولے پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام وری ہے ثواب، وچوں ہی بولے بھی انہوں یار پانی دے دیو، کوئی قیامت تک گل تے رہ جائے بچے نے دتا، اسے ہی پھر
عمر بن سعد نے کہا کیوں لمحہ کر دے جی کم؟ ظالم نے تیر مارا، امام علیہ السلام دا بازو چیریا، بچے دے گلے چوں لنگ گیا. آپ نے آسمان نو اٹھا کے آخیا کہ اللہ اگر تو اپنے رسول دی حال نہ اس چیز تے راضی ہیں تو اسی تیرے فیصلے تے خوش، سانو کوئی گلا نہیں، اسی تیری قضا تے راضی ہیں، جو تو چاہنا اسی وہی چاہنا، اسی کیوں ناراض ہونا؟ مگر ویکھ لا کہ تیرے پیغمبر دی اولاد نہ لوگ کر کی لے، بچوں تک نہیں رحم کیتا. وہ سے امام لکھدا ہے مبارک پوری ولا شیء فی ادخال اللہ علیہا من قتل ورد. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہور دکھ دینا ہے تو بڑا کی ہو سکتا کہ لوگوں نے وہ پیارے بیٹے نو ظلم نہ قتل کر دیتا. ولہذا عرف بالاستقراء مہاجرت من تحت ذلک بالعقوبۃ فی الدنیا والعذاب الآخرۃ اشد. اے دے دے انہوں نے لکھ لے کلے نو. فرمایا پھر کتاباں پھوڑ کے ویکھ کے انہوں دا کی حشر ہوا، جنہوں نے کام کیتا سی گھوڑے دوڑائے، سر کٹے، پانی بن، وہ دنیا چ آرام نہ لنگے. آندا نہیں، استقرار جدو ہویا ایک ایک دے حالات معلوم کیتے گئے، پڑھے گئے تے صاف پتہ چل گیا معاجلۃ من تحت ذلک بالعقوبۃ فی الدنیا. اس سے دنیا تھی اللہ تعالیٰ نے بہت جلد انہوں نے سزا دیتی، بہت برے حال نہ مرے. کوئی اپنی موت نہیں مریا، بالکل کتے دی موت مریا، کسی دے ہاتھ پیر وڈے گئے، کسی نے اگ جلایا گیا، کسی دی لاش ساڑتی، تے جڑے نہیں قابو آئے انہوں نے گھر ٹہ گئے. تھے امام ابن کثیر اور خود ابن تیمیہ آندا کہ یہ کوئی شک نہیں چونکہ انہوں نے ظلم عظیم کیتا سی. اس تو کوئی مجنون اور پاگل ہو کے مریا، کسی نے کوئی بیماری لگی، دنیا سے کوئی امن نہیں. امام مبارک فرماتے ہیں کتاباں پھول لو، انہاں تو ایک ایک بندہ جڑا سی انہوں دنیا سے سزا ملی، ولا عذاب الآخرۃ اشد. جڑا قیامت دا عذاب آنے والا وہ اتنا بھی زیادہ سخت.